مرد اگر اچھا کمانے لگ جائے تو اس کی پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں کو بہتر سہولیات میسر کروں گا۔ لیکن اگر بیوی کمانے لگ جائے تو اس کی سوچ یہ بدل جاتی ہے کہ میں اب اکیلی بھی رہ سکتی ہوں۔ ایک عورت نے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا، تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے ہیں۔ اس پر جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو بتا کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ تمہیں دیکھتا ہے کہ تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، پھر بھی تمہارے دل کو ندامت سے بھر دیتا ہے، پھر تمہیں معافی مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، پھر وہ تم سے راضی ہو جاتا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پہلے کے بھی اور بعد کے بھی۔ اچھا بولیں اور اچھا سوچیں، کیونکہ بدگمانی اور بد کلامی ایک ایسا عیب ہے جو آپ کے کمال کو زوال میں بدل سکتا ہے اور آپ آسمان سے زمین پر گر سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل سکتے ہیں اور بزدل لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اس انسان کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے عزت و احترام فکر لاکھ ہو، کیونکہ وہ انسان نہیں، آپ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہو وہ بد اخلاق ہے، جو عورت زیادہ بناؤ سنگار کرتی ہو وہ مغرور ہے۔ اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے، اور جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی، اصل میں ہی وہی عورت کہلوانے کے لائق ہوتی ہے۔